کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کی پہچان کیا ہے، چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، اور چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں یا عام لوگوں کی طرح پردہ کرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں؟ یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ساتویں بات یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا جلدی جلدی کہ آج ہم لوگ پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، آج اس کا کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہماری بربادی کا کارن کیا ہے، یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آخری میں آٹھویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ اب تک تو آپ نے سنا ہوگا 73 ہوں گے، لیکن آج میں یہ بتانا چاہوں گا 73 کیوں ہوں گے، 72 جہنمی کیوں ہوں گے، ایک جنتی کیوں ہوں گے؟ یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا، ایکو پر مت جائیے۔ میری کوشش رہتی ہے کہ عوام تک میری بات صاف ستھری پہنچے، چاہے آپ کو آواز میری بھلی معلوم ہو یا نہ ہو۔ چونکہ یہ ساؤنڈ باکس ہے، ساؤنڈ باکس پر جیسی آواز سیٹ کریں گے ویسی ہی آواز نکلے گی۔ پہلے ہارن چلا کرتا تھا تو اس میں آواز اوریجنل جیسی ہوتی تھی، ویسی ہی بن کے آتی تھی۔ تو آپ لوگ آواز پر مت جائیں، یہ دیکھیں کہ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتے نہ کل کو سر، شاف مشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی۔ بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام، اور کچھ نہیں کرنا، اور کچھ نہیں، درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ تو شعر ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب سزائے موت دینا چاہا تو بہادر شاہ ظفر نے سزائے موت پانے سے پہلے ایک کلام لکھا جو نصیحت آمیز کلام ہے، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمیں کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔
याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जैसी महफिल वैसी तकरीर का मैंने मौजू आप तक लिया है। इधर देखिए, और इसी मौजू के मातहत बहुत सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें जहन्नमी बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मखदूम समनानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुहिब्बा को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो 1 घंटा ज़हन को बिल्कुल मेरी तरफ माइल करके रखें ताकि मेरी गुफ्तगू दिल में, दिमाग में, हर जगह नक्श होती चली जाए। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, माँ बाप की हक तलफी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे। आजकल लोग क्या समझते हैं, बुजुर्गों के उर्स का मकसद लंगर बनाना,
محلے والوں کو لنگر کھلانا یہ بزرگوں کے عرس کا مقصد ہے. آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں بزرگوں کے عرس کا مقصد مزار شریف پر جانا, چادر چڑھا کر واپس آ جانا, یہ عرس کا مقصد ہے. لوگ سمجھتے عرس کا مقصد ایک ٹرک گلاب لے جاؤ اور ان کے مزار پر ڈال دو, یہ ہے عرس کا مقصد. تم دھوکے میں ہو, عرس کا یہ مقصد نہیں ہے. عرس کا مقصد یہ ہے کہ جب بزرگوں کے آستانے پر پہنچو تو غور کرو, تمہارے باپ دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, تمہارے خاندان کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, تمہارے بستی کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, اور غریب نواز کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے, غوث اعظم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے. جب ان کے مزار اقدس پر غور کرو گے تو نگاہوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے, اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. ادھر دیکھیے, میری تقریر جم کے انشاءاللہ میں خدیرپور میں آؤں گا, آپ آئیے, وہاں جس موضوع پر آپ کہیں گے اسی موضوع پر خطاب ہوگا. کورونا کے بعد شہر میں اس مولوی کی تقریر مٹیا برج میں کوئی پہلی بار نہیں, شاید کوئی محلہ بچا ہو. یا اور بات ہے کہ آپ کے محلے میں نیا ہوں, آپ مجھے نہ پہچانتے ہو تو یہ آپ کا قصور ہے. یہ مولانا آپ کا بہت پرانا مولانا ہے, آپ پہچانو یا نہ پہچانو. میری طرف دیکھو, آپ کے بغل میں خدیرپور ہے, میں نے کم سے کم 50 تقریریں کی ہوں گی. بولیے عرفان, بولو گواہ ہو کہ نہیں, پورے خدیرپور کے اندر کم سے کم 50 تقریر. تو آپ مجھے پہچانو, بالکل ادب سے بیٹھو, ہوش میں بیٹھو. جب تک آپ بیٹھو گے حدیث سنو گے. آپ بالکل ادب سے بیٹھیے, میں نے جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا. پہلے وہ حدیث دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے, دنیا کی محبت کیا ہے, پھر وہ حدیث ہماری بربادی کا کارن کیا ہے, پھر وہ حدیث 73 فرقے کیوں ہوں گے جس میں 72 جہنمی کیوں ہوگا, وہ حدیث, پھر اس کے بعد بزرگوں کا مرتبہ, پھر حدیث. یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, آخرت کا ڈر رکھتے ہیں, برائیوں سے بچا کرتے ہیں, مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں, رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں, ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ
جس شان سے میری بارگاہ میں رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھا کرتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، جس شان سے میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی شان سے اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، ابھی آپ میرا موڈ بنائیے تاکہ میں اچھے رنگ میں حدیث آپ تک پہنچا سکوں۔ ادھر دیکھیے، ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، جیسے یہاں نماز کی پابندی کرتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، اگر گھر پہ پہنچ کر بھی اسی حال پر باقی رہو تو فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، فرشتے تمہارے چہرے کا دیدار کریں گے۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کو فرشتے دیکھا کرے۔ جب مسلمان کا بچہ شراب پینے نکلتا ہے تو دیکھنے شیطان آتا ہے، جب مسلمان کا بچہ جوا کھیلنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، جب مسلمان کا بچہ ادھر دیکھیے چوری ڈکیتی کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے۔ لیکن قسم خدا، جب مسلمان کا بچہ قرآن لے کر تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے، جب مسلمان کا بچہ مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے، وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن بچہ بھی اٹھے تو بالکل ادب سے بیٹھائیے تاکہ آخری وقت میں کچھ لے کر جائے، قیمتی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اجازت ہے تو اب میں دوسرے نمبر پر حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بها بلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم الدبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامت اولا۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، مطلب سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اے بابو لوگ ادھر دیکھو، مولا علی فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، کیا فرمایا سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اذا كان المغنم الدبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما الى آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو
امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے، لوگ ان کو برا بھلا کہے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ یہ بتاؤ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں اپنے پیچھے والے بھائی، میرے پیچھے والے بھائی جو مسجد کے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی غور سے سن رہے ہیں۔ میں تھوڑا ترچھا بیٹھا ہوں، ترچھا اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجمع ہی ترچھا ہے۔ بولیے، یقینی بات ہے جب مجمع ترچھا ہوگا تو مجھ کو بھی ترچھا ہی بیٹھنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب یقینی بات ہے، بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، آپ ان کو مت دیکھیں، اب آپ مجھے دیکھیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میرا وقت باقی ہے۔ ارے زور سے بولیے، جس کا وقت ختم ہوتا ہے اس کو جانا ہے، جس کا وقت باقی رہتا ہے وہ رہتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا، زور سے بولو، ارے زور سے بولو، کتنی خرابیوں کا۔ ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھیے، آج لوگوں نے، ادھر دیکھیے، مسلمان ہونے کا مطلب ہی غلط سمجھ رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہے، چاہے دن بھر میں 10 بوتل شراب پیے، چاہے 420 کرے، چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، چاہے غنڈہ گردی کرے، بس نام مسلم ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ تم دھوکے میں ہو، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آپ کا قرآن اور آپ کی شریعت کہتی ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو، جس کے بچے اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چال چلن، کردار و کیریکٹر اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں اپنے دولت میں اپنے بھائی بہن، پڑوسی اور رشتہ دار اور اللہ رسول کے حقوق کو جانتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، چہرہ دیکھ کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے، کپڑا دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے، اس کے کردار کو دیکھ کر کہہ دے نبی کا غلام جا رہا ہے، اس کی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں فلاں ملک برباد ہو رہا ہے، آج فلسطین برباد ہو رہا ہے۔ حضرات ادھر دیکھیے، حقیقت یہ ہے بربادی ہم نے اپنے سر پہ خود مول لیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہودی اور نصارہ سے، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ یہ آپ کا قرآن کہتا ہے، 6واں پارہ 12ویں رکوع۔ ادھر دیکھیے، آپ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو،
क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, मगर तुम्हारे दुश्मन है। बिजनेस करना है तो बिजनेस उनके साथ करो, कारोबार करना है कारोबार करो, मामलात करना है मामलात करो, लेकिन उनकी बेटियों से रिश्ता कभी मत करना, उनसे दोस्ती कभी मत करना, उनसे रिश्ता कभी मत रखना। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है। आपको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन एक पुराना मुल्क है। इजराइल को बने हुए बोलो 73-74 बरस हो रहे हैं। वहां की जमीन पर उसने कब्जा किया। ये कब्जा करने का बोलो हक किसने दिया? खुद आपने दिया। उनकी बेटियों से रिश्ता करना शुरू कर दिया, अपनी बेटियों का रिश्ता उनके घर में करना शुरू कर दिया, उनसे दोस्ती नाता रखा। तो यकीनी बात है, पहले तो उसने बैठने की जगह बनाई, और जब बैठने की जगह मिल गई तो सोने की जगह बनाई, और जब सोने की जगह मिल गई तो फिर आप ही पर वार शुरू हो गया। तो ये सारा करतूत आपका है। आपने जो गलतियां की है उसकी सजाएं मिल रही है। मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने जैसा कहा आज के दौर में हो रहा है। इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस भी आप तक रखता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, आंखों को खोले। तकरीर करा करके सिर्फ हंगामा मत करो, तकरीर करा करके सिर्फ नाराबाजी करके आप अपनी तकरीर को बोलो, लोगों के दिलों से असरात खत्म मत करो। समझने की कोशिश करो, हकीकत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं कि आंखों से पर्दा हट जाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकान शरीफ, इधर देखो, मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने बयान किया, इमाम तिरमिजी ने बयान किया, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को बयान किया। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 30 पर यह हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए आप लोग बेदार हैं? जोर से बोलो बेदार हैं? इधर देखिए, आखिरी वक्त में आपने मौका दिया तो मैं भी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि कम वक्त में ज्यादा गुफ्तगू मैं कर जाऊं। इधर देखिए, मैंने अभी जो आपके सामने हदीस सुनाई किस किताब की? जल्दी बोलो, बोलो किस किताब का हवाला दिया? मिशकात शरीफ। इधर देखिए, ये बड़ी मशहूर हदीस है, लेकिन आपके सामने कुछ मौलवियों ने इसका एक टुकड़ा पेश किया, आगे भी छांट दिया, जोर से बोलो, और पीछे भी छांट दिया। जब आगे पीछे हदीस को बोलो काट देगा, यानी मतलब यह है नहीं बयान करेगा, तो आप नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। आपने इतना तो सुना है कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी, इतना सबसे सुना, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि 72 क्यों होंगे, 73 क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे। यह आपने नहीं सुना, क्योंकि पूरी हदीस आप तक लोगों ने नहीं पहुंचाई। मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी है। हदीस का मतलब सुनिए, नतीजा सामने है, नतीजा आपके सामने, गौर से सुनिए। हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, गौर से सुनिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। क्या कहा? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो।
نبی نے کیا فرمایا؟ جلدی بولو. میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا، ارے زور سے بولو، جیسا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے؟ بنی اسرائیل یہ یہودی اور نصرانی. ارے بولو، یہ یہودی اور کرسچن، یہ کیا ہے؟ جلدی بولو، بنی اسرائیل. اور نبی نے کیا کہا؟ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ ضرور کریں گے. اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے. ایک جنتی 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ بنی اسرائیل کے انہی 72 فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا. بنی اسرائیل کے انہی 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا. چہرہ تو عبداللہ کا ہوگا، چہرہ تو عبدالستار کا ہوگا، چہرہ تو سہیل کا ہوگا، چہرہ تو عبدالجبار کا ہوگا، چہرہ تو کسی اور کا ہوگا، لیکن نظریہ یہودی کی طرح، سوچ یہودی کی طرح، خیالات یہودی کی طرح. جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے. ایک جنتی 72 جہنمی. 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ناتا ہوگا. اور ایک جنتی ہوگا. جنتی وہ ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ سمجھ میں بات آئی کہ الٹی پلٹی آپ نے سمجھ لیا؟ ارے بولو، الٹ پلٹ تو نہیں سمجھا. میں حضرت کو سمجھانے نہیں آیا، یہ مولانا بولیے نصر رضا صاحب کو سمجھانے نہیں آیا، یہ تو آپ کو سمجھاتے ہیں، ساری دنیا کو سمجھاتے ہیں. میں آپ کے درمیان ہوں. یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ادھر دیکھیے، مسلمانوں میں 72 فرقے، 73 فرقے اس لیے ہوں گے کہ ادھر دیکھیے بنی اسرائیل کے بولو 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا. ادھر دیکھیے ان کا طریقہ ان کی طرح ہوگا، ان کا کیریکٹر ان کی طرح ہوگا. آپ نے پوری حدیث سن لیا. جو حال ان کا ہوگا وہی حال ان کا ہوگا. آج پورا عرب دیکھ لو، پوری دنیا دیکھ لو، یہودیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے. کھانا یہودی کی طرح، پینا یہودی کی طرح، کپڑا یہودی کی طرح، گھر کا ماحول یہودی کی طرح. جیسے یہودی لوگ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، آج کا انگریزی بچہ بھی ننگا ناچ رہا ہے. جیسے یہودی لوگ اپنے ماں بہنوں کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، ایسے ہی آج کا نامی گرامی مسلمان جو اپنے آپ کو لام کاف شین چھاڑتا ہے، ان کی نظر میں بھی کوئی عزت نہیں ہے. بے حیائی گھر کا ماحول بن چکا ہے. اس لیے توبہ کرو، توبہ. ہوش میں آؤ، ہوش میں. 1400 برس پہلے پیغمبر نے ہر چیز سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا ایسا وقت آئے گا. ابھی بھی ہوش میں آؤ، توبہ کرو، نبی کے سچے غلام بنو، غوث اعظم کے سچے دیوانے بنو. نقش قدم پر چلو تو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلو، غریب نواز کے نقش قدم پر چلو، بولو سرکار اعلی حضرت کے نقش قدم پر چلو. بزرگوں کی عرس کی محفل مناؤ تو عرس کا مقصد سمجھو. عرس کا مقصد ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بدلنا مقصد ہے. میری طرف دیکھیے، اجازت دیجئے
تو میں اب آپ کو وہ حدیث سناؤں کہ بزرگان دین کی پہچان کیا ہے. ارے بولو پہچان. اجازت دیجئے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. زور سے بولو, یہ دنیا اللہ کے نزدیک, زور سے بولو, مچھر کے پر کے برابر. اچھا یہ بتائیے, آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے, آپ سمجھتے ہیں چاند بہت بڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں دریا سمندر بہت بڑے ہیں, لیکن نبی فرماتے اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے چھوٹے سے پر کے برابر بھی نہیں ہے. سنیے آگے والی حدیث کا مطلب سنیے. نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا, پانی کا ایک بوند تک نہیں دیتا. نبی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے, اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. ادھر دیکھیے نبی فرماتے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر کسی کو دیتا ہے تو کس کے لیے دیتا ہے؟ اپنی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ غریبوں پر خرچ کرے, دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ غریب کے بچیوں کی شادی میں خرچ کرے. اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ مسجد پہ خرچ کرے. اللہ اس لیے دیتا ہے کہ بچوں کا بھی حق ادا کرے, بیوی کا بھی حق ادا کرے, اور اپنے پڑوسی بھائی بہن اور اپنے دین کا بھی حق ادا کرے. ادھر دیکھیے, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں گھومتا ہے, اسٹیشن اور بس اڈوں میں گھومتا ہے. آپ دھوکے میں ہو, اس کا نام ولی نہیں ہے. ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم آپ پہچانتے نہیں. زور سے بولو, ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے مگر ہم پہچانتے نہیں. میں آپ کو پہچان بتاؤں گا, دھیان سے سنیے گا, میری طرف دیکھیے. ولی آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں. حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے. زور سے بولو, اللہ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا مشکل کام ہے. ارے زور سے بولو. بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا, زور سے بولو, بولو نا, اللہ کو پہچاننا بہت آسان مگر ولی کو پہچاننا, بیٹھیے, ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. ادھر دیکھیے, اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. ادھر دیکھیے, ولی کو پہچاننا, ولی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, ولی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ پہچان نہیں رہے ہو کہ ولی ہے. ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتا. زور سے بولو, وہ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتا. اللہ جسے مقبول بنانا چاہتا ہے وہ اپنی ولایت کو ظاہر کر دیتا ہے, ورنہ ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. اچھا یہ بتاؤ, لیلا مجنو کا نام سنا ہے؟ ارے زور سے بولو, لیلا مجنو کا نام سنا ہے؟ ارے بولو, سنا ہے کہ نہیں؟ ہم جیسے مولوی جب لیلا مجنو کا نام لیتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں ربانی صاحب لیلا مجنو کو کیسے جانتے ہیں؟ لیلا مجنو تو ایک فلم کا نام ہے. آپ دھوکے میں ہو. بچے کو بیٹھائیے, جلدی بیٹھائیے, بڑی قیمتی بات ہے, دھیان سے سنو.
بڑی قیمتی بات ہے، مسجد ہے، دھیان سے سنو، اب بالکل حوالے کے ساتھ سنو۔ لیلا مجنو کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، یاد رکھیے، لیلا مجنو کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور عاشق الہی کا نام ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اعلی حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210، لکھیے پیج نمبر 210، جلد نمبر کتنا، زور سے بولو، جلد نمبر 6 فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210، جیسے جیسے اعلی حضرت نے بیان کیا ہے وہ میں آپ تک عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ قال جنید بغدادی ان المجنون بنی عامر کان من احباء اللہ تعالی فستر شانہ بجنونہ بلیلہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت مجنو بنی عامر یہ اللہ کے ولیوں میں ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہے، اللہ کے دوستوں میں ہے، انہوں نے لیلا کی محبت سے اپنی ولایت کو ڈھانک رکھا تھا، لیلا کی محبت سے اپنی ولایت پر پردہ کر رکھا تھا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مجنو اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے دوستوں میں ہے، دنیا نے ان کو بدنام کر رکھا ہے، فلمی دنیا والوں نے انہیں بدنام کیا۔ حضرت مجنو کا نام جب آپ لیا کرے تو ادب سے لیا کرے، اور کچھ شاعروں نے بھی سیدنا مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ کو بدنام کر دیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اعلی حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210 پر اعلی حضرت نے جنید بغدادی کے حوالے سے اور امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، یہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ کتاب کا نام المواہب الشریفہ، المواہب الشریفہ، اعلی حضرت نے اس کتاب کا حوالہ دیا۔ میری طرف دیکھیے تو ولی اپنی ولایت کو چھپایا کرتا ہے، ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، یا اور بات ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ان کی پہچان کیا ہے۔ اب سنیے، ادھر دیکھیے، اللہ کے ولی میں اللہ کے ولی کے درمیان ہمارے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہچان سن لیجئے، ہم کھاتے ہیں اپنے لیے، پیتے ہیں اپنے لیے، سوتے ہیں اپنے لیے، جاگتے ہیں اپنے لیے، شادی کرتے ہیں اپنے لیے، پیسے کماتے ہیں اپنے لیے، تجارت کرتے ہیں اپنے لیے۔ ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ زور سے بولو، کس کے لیے؟ زور سے بولو، میری طرف دیکھیے، ہم لوگ کس کے لیے؟ ہم لوگ پیسہ کماتے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ رکھیے، بچے کو بٹھائیے، ایک بڑا شاندار واقعہ سنیے۔ اس واقعہ کو ملفوظات شریف جو اعلی حضرت کے ملفوظات ہیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے مسجد میں ہو، حصہ اول پیج نمبر 93، ہو سکتا ہے پیج نمبر 1-2 ورق آگے پیچھے ہو جائے، لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں یہ اعلی حضرت کے ملفوظات شریف حصہ اول میں یہ بات موجود ہے۔ خود سرکار اعلی حضرت نے اس کو بیان کیا ہے۔ 2 بزرگ تھے، دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک بزرگ دریا اس پار رہتے اور دوسرے بزرگ دریا اس پار رہتے۔ اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی۔ کیا بنائی؟ زور سے بولو، جلدی بولو۔ کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ کھیر میں نے اپنے دوست کے لیے بنائی ہے، دریا اس پار جاؤ، ایک میرا دوست ملے گا، اس کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نوجوان جیسے سنا تو
حضرت سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا سنیے، حضرت سے کہنے لگا حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر دریا کیسے پار کروں گا؟ برسات کا موسم ہے، پانی برس رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نہ کشتی ہے نہ ملا ہے، دریا کیسے پار کروں گا؟ تو اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو، جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے۔ اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان، کہا یا اللہ حضرت کی شادی ہو گئی ہے، حضرت صاحب اولاد ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا، حضرت کے پاس کئی بچے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مگر اللہ والے کا حکم تھا، دریا کے کنارے پہنچ گئے، کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا بیچ دریا سے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بنا، یہ اس پار پہنچ گیا۔ بہت اچھا واقعہ، دھیان سے سنیے۔ جیسے اس پار پہنچا تو دیکھا ایک بزرگ کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، سر جھکا کر بیٹھے ہوئے، یہ قریب پہنچے، کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا سرکار ڈانٹیے مت، آپ کے دوست نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اچھا میرے دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے، اچھا لاؤ دیکھتا ہوں دوست کی کھیر کیسی ہے۔ آپ نے ہاتھ دھویا، بسم اللہ کیا اور کھیر کھایا۔ جب کھیر کھا چکے تو جو جوان کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو جاؤں۔ تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ، اجازت ہے، تم کو کون روک رہا ہے؟ وہ نوجوان رونے لگا، کہنے لگا سرکار آ تو گیا مگر جاؤں کیسے؟ دریا لباں لب ہے، برسات کا موسم ہے، پانی برس رہا ہے، ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے؟ تو اب انہوں نے کیا کہا سنیے، انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو، اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ کیا کہا؟ جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب یہ آدمی سنا تو پریشان، کہا یا اللہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے، لیکن یہ دوسرے والے حضرت نے تو غضب کر دیا، میرے سامنے کھیر کھائے اور کہہ رہے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا، آخر معاملہ کیا ہے؟ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مگر اللہ والے کا حکم تھا، دریا کے کنارے گیا، کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے کچھ نہیں کھایا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیچ سے دیوار کی طرح کھڑا ہوا، راستہ بنا، یہ اس پار آ گیا۔ جیسے آیا تو وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ جیسے یہ قریب پہنچا، کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا، انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا، یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے، تمہاری زندگی کو بدلنا مقصد ہے۔ اے بیٹا نہ تو میں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا، نہ اس نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا، اپنے نفس کے لیے نہیں کیا، ہم دونوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اے بیٹا
مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے۔ اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تھوڑی سی کھیر اس نیت سے کھائی کہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو سجدہ کرے۔ تو بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے۔ قرآن کی آیت سنیے، پھر حدیث سناتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تم لوگ بھی نماز پڑھو، روزے رکھو، قربانی کرو، کوئی بھی نیک کام کرو تو نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں۔ نماز پڑھو اللہ کی محبت میں، روزہ رکھو اللہ کی محبت میں، زکوٰۃ دو اللہ کی محبت میں، قربانی کرو اللہ کی محبت میں، قرآن پڑھو اللہ کی محبت میں، کوئی بھی کام کرو اللہ کی محبت میں کرو۔ اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے۔